محترم سامعین، آج کل حکومت فرانس کے خلاف یا فرانس کے صدر کے خلاف توہین رسول پر خاکے مارکیٹ میں آنے کے اوپر احتجاج مسلم دنیا کے اندر ہو رہا ہے۔ اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے، ہونا چاہیے۔ میں اس معاملے میں سامعین کی خدمت میں عرض گزار ہوں کہ توہین رسول کے خاکے ایجاد کس نے کیے؟ ان خاکوں کی کہانی، ان خاکوں کی اسٹوری، ان خاکوں کا اصل تصور کس نے دیا؟ اس پر امت مسلمہ کو سوچنا چاہیے۔ میں نے ٹیلی ویژن پر جلوس نکالتے ہوئے مذہبی لوگوں کو بھی، اسلام کے وارث ہونے کے دعوے داروں کو بھی دیکھا ہے کہ وہ بھی فرانس کے خلاف احتجاج کے لیے میدان میں آئے ہیں، ان کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں کہ ان کے ساتھ سفارتی تعلقات ختم کیے جائیں۔ ٹھیک ہے، کرو، لیکن خود کو بھی تو سنبھالو۔ تم لوگ بخاری کو اصح الکتب بعد کتاب اللہ، بخاری کا نام دیتے ہو کہ قرآن کے بعد اس کا درجہ ہے۔ اپنے کتابوں کو دیکھو کہ انہوں نے خاکے جو دشمن بنا رہا ہے تمہارے، ان خاکوں کا اصل کہاں ہے؟ میں آپ کے سامنے بخاری کی کتاب النکاح کی حدیث پیش کرتا ہوں۔ باب نمبر 142 ہے، حدیث نمبر 218 ہے۔ باب کی سرخی، باب کی ہیڈنگ، باب کا عنوان ہے ما یجوز ان یخلو الرجل بالمرأة عند الناس، جو چیز جائز ہو خلوت کرنا مرد کا عورت کے ساتھ لوگوں کے پاس۔ کتنا تو متضاد عبارت بخاری نے بنائی ہے۔ اس نے گویا کہ کہا کہ مرد عورت کے ساتھ خلوت کرے عند الناس، لوگوں کے پاس، بتایا جائے کہ وہ خلوت ہوئی۔ لوگ بھی بیٹھے ہیں، پھر خلوت کیسے ہوئی؟ یہ مولوی لوگ جا کے ترجمہ کریں یا بتائیں۔ اگر ہمارے پڑھے لکھے مذہبی لوگ کہیں گے کہ یہ خلوت عند الناس کی معنی ہے، یخلو الرجل بالمرأة عند الناس، خلوت کرے مرد عورت کے ساتھ عند الناس، لوگوں کے پاس، اس کی معنی جو بھی کریں قبول ہے، ہمیں معنی ان کی بغیر شرط کے قبول ہے۔ پھر آگے آتے ہیں، حدیث آتی ہے، یہ ہوئی ہیڈنگ حدیث کی، یہ ہوا باب، ترجمۃ الباب۔ حدیث اصل آگے آ رہی ہے۔ انس بن مالک روایت کرتے ہیں، جاءت امرأۃ من الانصار الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فخلا بہا، ایک انصار میں سے عورت آئی نبی علیہ السلام کے پاس، فخلا بہا، پھر خلوت کی رسول علیہ السلام نے، بہا اس کے ساتھ۔ فقال، خلوت کے بعد نبی علیہ السلام نے فرمایا، واللہ انکن لاحب الناس الی، قسم اللہ کہ تم عورتیں یعنی انصار والی زیادہ محبوب ہو لوگوں میں سے میرے پاس، میرے طرف۔ اب حدیث کے اندر عند الناس کا لفظ نہیں ہے، جو انس بن مالک روایت کرتا ہے کہ یہ حدیث ہے کہ نبی کے پاس عورت آئی اور نبی نے اس کے ساتھ خلوت کی، اور خلوت کے بعد فرمایا کہ تم انصار عورتیں بڑی محبوب ہو مجھے۔ تو میں سوال کرتا ہوں کہ بخاری کے ترجمۃ الباب میں ہیڈنگ میں عند الناس کا لفظ ہے، تو بخاری کیا وہاں کھڑا تھا؟ اور راوی کی بات چلے گی، ہیں یہ سب جھوٹ ہے، حدیث جھوٹی ہے، بخاری جھوٹا ہے، حدیث اس کی ساری ٹوٹل جھوٹی ہے، ایک بھی صحیح نہیں ہے۔
اس کا دلیل قرآن میں ہے کہ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ یہ نبی، یہ محمد اگر ایک قول بھی جاری کرے ہمارے معاملے میں، لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ہم طاقت سے پکڑ کر کے ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ اس کی رگِ حیات کاٹ دیں گے۔ تو کون سی ایک حدیث پھر نبی جاری کرے گا؟ قرآن نے بندش لگا دی۔ تو بات میں کرتا ہوں ان جلوسوں کی، بات میں کرتا ہوں جو احتجاج ہوتے ہیں۔ دشمن تمہارا وہ تو تمہارے ساتھ جو کر رہا ہے وہ تمہارے گھر کے علم کے حوالے سے کر رہا ہے۔ فرانس ہو، ڈنمارک ہو، سویڈن ہو، ناروے ہو، کوئی بھی ہو، وہ کریں گے کیونکہ تمہاری کتابوں نے لکھا ہے۔ جو ماضی کے ایسے کئی واقعے ہیں، مثال ہیں، تم نے گھر کو نہیں سدھارا۔ میں نے تمہیں پہلے بھی بتایا ہے کہ رنگیلا رسول پر کتاب جو لکھی گئی تھی، چھاپی گئی تھی، اس پر غازی علم دین نے وہ پبلشر کو قتل کر دیا تھا۔ غازی علم دین کے اوپر سرکاری مقدمہ چل پڑا، جیل میں پڑا، تو مقدمے کو نمٹانے کی ایک کمیٹی بنی۔ اس کمیٹی نے جناح صاحب کو پیش کیا جا کے یہ مقدمہ کہ آپ وکیل بنیں اور ہمارا یہ مقدمہ لڑیں اور غازی علم دین کو آزاد کرائیں۔ تو اس نے کہا کہ مقدمے کا جو FIR اور تفصیل ہے وہ مجھے دیا جائے، وہ کتاب جو رنگیلا رسول ہے کتاب، وہ کتاب مجھے دی جائے جس کے اوپر اس نے اسے قتل کیا ہے، میں مقدمہ لڑوں گا اور علم دین کو آزاد کراؤں گا۔ وہ کتاب دے گئے اور دوسرے دن آ کر جناح صاحب سے ملے۔ جناح صاحب نے رات میں پڑھ لی تھی کتاب پڑھی، تو دوسرے دن مقدمہ کی کمیٹی والے آئے، ان کو کہا کہ آسان بات ہے، علم دین چھوٹ جائے گا۔ کہا کیسے؟ کہا اس کو کہو کہ کورٹ میں بیان دے دے کہ اس کتاب میں جو بھی حدیثیں ہمارے نبی کے بارے میں کہی گئی ہیں، لکھی گئی ہیں، ہمارا رسول ایسا نہیں تھا، یہ حدیثیں من گھڑت ہیں، ان کے لیے کوئی پروف نہیں ہے، کوئی ثبوت نہیں ہے، اور میں نے یہ جھوٹ لکھنے پر مارا ہے اس کو، پبلشر کو اس لیے مارا ہے کہ اس نے جھوٹی حدیثیں لکھی۔ اس پر انہوں نے کہا یہ بیان تو ہم نہیں دلائیں گے۔ مقدمے کی کمیٹی والے نے کہا یہ بیان تو نہیں دلائیں گے۔ انہوں نے یکدم جناح غصے میں آ گیا، اس نے کہا اٹھو نکلو، تم یہ بیان نہیں دلانا چاہتے ہو، مانا کہ رسول کی توہین جو کی گئی ہے وہ یعنی اس سے دستبردار ہونے کے لیے، یعنی اس حدیثوں سے دستبردار ہونا تمہیں گوارا نہیں لگتا، وہ توہین تم گویا کہ خود بھی تسلیم کر رہے ہو، میں نہیں لڑوں گا یہ مقدمہ۔ چلے گئے۔ اب جھوٹے ڈرامے بنایا ہے، ٹی وی پر اندر علم دین کو دکھاتے ہیں، لاک کب میں پڑھا ہے، جناح صاحب اس کو ملتا ہے، یہ سب جھوٹے یعنی قصے اب ڈراموں میں ٹی وی پہ دکھا رہے ہیں کہ جناح صاحب نے اس کی تائید کی تھی۔ غلط ہے یہ بات۔ اس واقعے کے بعد جامع مسجد لاہور کا، بادشاہی مسجد لاہور کا خطیب ایک دن جج کے پاس آیا، اس نے کہا کہ کتاب کے لکھنے پر جو پبلشر تھا وہ قتل کیا علم دین نے، اور علم دین کو پھانسی آ گئی، اب ایک مہربانی کرو۔ جج نے کہا کیا ہے؟ اس نے کہا کہ اب کتاب پر بین ڈالو، کتاب کو مارکیٹ سے ختم کراؤ۔ تو جج صاحب نے کہا یہ تو آسان بات ہے۔ کہا کیسے؟ کہا کہ تم درخواست ابھی لکھ دو کہ اس کے کتاب کے اندر جو گستاخی کی حدیثیں ہیں، جھوٹی حدیثیں ہیں، ہمارا نبی ایسا نہیں تھا، یہ لکھ دو اور اس میں لکھو کہ یہ کتاب مارکیٹ سے ختم کی جائے، تو میں ابھی بین لگاتا ہوں۔ تو اس بیچارے خطیب بادشاہی مسجد نے لکھ دیا، جج نے کتاب پر بین ڈال دی، کتاب آؤٹ آف مارکیٹ ہو گئی۔ یہ مسجد کی جو کمیٹی تھی
بادشاہی مسجد کی کمیٹی کو پتہ لگا کہ ہمارے خطیب ہمارے پیش امام نے یہ لکھ کر کورٹ سے کتاب پر بندش ڈلوائی ہے کہ یہ کتاب جو ہے غلط حدیثوں پر مبنی ہے، اس لیے اس کو ضبط کیا جائے۔ تو ان کو غصہ آیا اپنے پیش امام کی اس درخواست دینے پر، اور تھوڑے ہی دنوں میں پتہ لگا کہ نامعلوم آدمی پیش امام کے گھر میں گھس کر کے اس کو قتل کر گئے، جن کا پتہ ہی نہیں پڑا۔ اب بتایا جائے کہ ان جناب رسول کے شان کے خلاف جو حدیثیں آئیں اور اس پیش امام نے ان کی نشاندہی کی، اس کو قتل کیا گیا، تو یہ حدیثیں لانے والے لکھنے والے کون تھے؟ یہ وہ تھے جو سارے بخاری کے پیروکار ہیں۔ تو اب فیصلہ تم کرو کہ حدیث میں لکھا ہے کہ رسول کے پاس انصار کی عورت آئی، رسول نے ان کے ساتھ خلوت کی، پھر فرمایا کہ مجھے انصار کی عورتیں بہت محبوب ہیں۔ یہ اگر اس کے اوپر اگر کوئی خاکہ بنے، دشمن کوئی اس کی تعبیر کرے ڈراموں کی شکل میں، ٹی وی پر لے آئے، تو بتاؤ کہ جرم کس کا ہوا؟ برابر ڈرامے بنانے والے، خاکے بنانے والے کا جرم ہے، لیکن اس کا محرک کون ہوا؟ اس کی شروعات کہاں سے ہوئی؟ وہ تو تم وضو کر کے بخاری پڑھاتے ہو، باوضو بخاری کو چومتے ہو تم۔ اب بتاؤ کہ تمہاری حیثیت کیا ہے جو تم نبی کے دعویٰ کرو کہ ہم اس کے عاشق ہیں؟ نبی کے نام پر یہ مسلم کتاب کی حدیث ہے جس کو ترجمۃ الباب کے طور پر بخاری لایا ہے، اور یہ کتاب النکاح کے 150 نمبر باب کا نمبر ہے، 227 228 حدیثوں کا نمبر ہے، جس میں ترجمۃ الباب میں بخاری لکھ رہا ہے: لا یترک اہلہ لیلا اذا طال الغیب مخافت ان یخونہم او یلتمس اسراتہم۔ کوئی آدمی رات کو جب بڑے عرصے کے بعد گھر آئے تو داخل نہ ہو، مخافتاً، اس خوف سے تو کوئی ان کے گھر والی کے ساتھ کوئی لوگ خیانت نہ کرتے ہوں۔ یخونہم، ہم جمع، مانا کئی لوگ اس کی بیوی کے ساتھ خیانت نہ کرنے ہوں۔ او یطلب اسراتہم، او یلتمس اسراتہم، یا ان کے پردہ والیوں کو چمٹے ہوئے ہوں، منت سماجت کر رہے ہوں۔ تو یہ حدیث یہ یعنی عنوان کے طور پر لائی ہے بخاری نے، جو مسلم نے اس کو ڈائریکٹ حدیث بنایا ہوا ہے۔ اور آگے حدیث میں یہ جو ہے عبارت بخاری کے حدیث میں ہے کہ جابر بن عبداللہ روایت کرتا ہے، کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یکرہ ان یاتی الرجل اہلہ طروقاً۔ نبی علیہ السلام مکروہ سمجھتے تھے، ناپسند کرتے تھے کسی بھی شخص کے لیے کہ وہ رات کو گھر میں جائے۔ بھئی اپنے گھر میں رات کو نہ جاؤ، یعنی کیا ہوا، کہاں جائے، کس کے پاس جائے؟ یہ حدیث بنائی ہے بخاری نے۔ اور دوسرے والی حدیث ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا طال احدکم الغیبہ، جب بڑا وقت لگ جائے تمہیں باہر سفر میں یا کہیں، تو فلا یترک اہلہ لیلا، وہی الفاظ ہیں کہ رات کا ٹائم اگر ہو گیا ہے گھر پہنچتے وقت تو اندر داخل نہ ہو۔ بھئی باہر در کے باہر تم چارپائی ڈال کے سو جاؤ، کہیں بھی چلے جاؤ، گھر میں داخل نہ ہو جاؤ۔ یہ حدیث ہے بخاری کی۔ یہ جلوس نکال رہے ہیں فرانس کے خلاف، یہ جلوس نکال رہے ہیں ایسے ملکوں کے خلاف، مثال جہاں یہ خاکے بنے ہیں، ڈنمارک ہو، سویڈن میں، ان کے خلاف اپنے لیے اس بخاری کے لیے آج تک ان مولویوں نے، ان جلوس نکالنے والوں نے احتجاج نہیں کیا، اور یہ جشن مناتے ہیں کہ ہم نے بخاری ختم کی ہے۔ یہ نبی کی توہین کی حدیثیں ان کی کتابوں میں ہیں۔ میں کتاب الطلاق کی حدیث ہے جس کا نمبر ہے 238، بلکہ 237، دونوں 237 238 دونوں حدیثیں اس مسئلے میں ہیں کہ
راوی لوگ روایت کرتے ہیں عائشہ سے، جو عائشہ پیدا ہی نہیں ہوئی، نبی کی بیوی نہیں ہے عائشہ، اس لیے میں انکار کر رہا ہوں کہ اس کی بخاری نے شادی کی تاریخ عمر لکھی ہے 6 سال میں منگنی اور 9 سال میں شادی، بخاری نے لکھی ہے۔ تو اب بتاؤ کہ نبی نے تو گویا کہ قرآن کے خلاف کام کیا، کیونکہ قرآن کہتا ہے کہ عمر جو ہے شادی کی وہ محسنات والی ہونی چاہیے۔ محسنات کو سمجھا نہیں ہمارے مولویوں نے، محسنات ایک ڈائریکٹ عمر بتا رہا ہے قرآن کے، عمر عورتوں کے نکاح کرنے کی، شادی کی ہے جب وہ محسنہ بنے۔ محسنہ کی معنی ہے کہ بچہ جننے کے لیے مرد کے منی کو محفوظ کرے تاکہ وہ اولاد کی شکل میں آگے پروسیس شروع ہو جائے۔ محسنات کی یہ معنی ہے۔ تو 6 سال کی لڑکی کیسے ایگریمنٹ کرے گی؟ 6 سال کی لڑکی منگنی کے لیے لکھی ہے بخاری نے، اور منگنی خود ایگریمنٹ ہوا کرتی ہے۔ قرآن حکیم میں ہے کہ سورۃ نساء کی آیت نمبر 20 کے اندر ہے کہ وَقَدْ أَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، یہ بیویاں تم سے نکاح کے وقت پکی ایگریمنٹ کر چکی ہیں۔ 6 سال کی بچی کو کیا ایگریمنٹ کا پتہ، کیا میثاق کا پتہ؟ بلکہ 6 نمبر آیت جو ہے اس کی سورۃ نساء کی، اس 6 نمبر آیت میں کہ ذہنی رشد بھی ہو جب نکاح ہو سکتا ہے۔ یہ ذہنی رشد 6 سال کی بچی کو ہوگا؟ تو یہ عائشہ سے ہزاروں حدیثیں، لاکھوں حدیثیں تمہاری بڑی پڑی ہیں کہ عائشہ سے روایت کی، جو نبی کی بیوی ہے ہی نہیں۔ اگر نبی کی بیوی عائشہ کو مانتے ہیں تو گویا کہ ہم نبی کے اوپر الزام لگاتے ہیں کہ اس نے قرآن کو عمل میں نہیں لایا، قرآن پر عمل نہیں کیا۔ تو یہ جو کتاب الطلاق کی حدیث ہے، اس میں ہے کہ ایک جونیا نامی عورت کو کسی باغ میں کھجور کے فلان آدمی کے گھر لایا گیا، تو نبی ہم کو ساتھ لے گئے اور باہر گلی میں بٹھایا ہم کو، اور خود اکیلے اندر گئے اور اس جونیا کو کہا حبی نفسک لی، تو خود کو میرے حوالے کر۔ تو اس عورت نے نبی علیہ السلام کو جواب میں کہا کہ حل تحب الملکہ للسوقہ، کیا حبی نفسہ کے لیے نبی نے فرمایا، اور جواب نے فرمایا میں اس عورت جونیا نامی نے کہا حل تحب الملکہ نفسہ للسوقہ، کیا کوئی رانی، کوئی شہزادی اپنے خود کو حوالے کرے گی کسی بازاری آدمی کے؟ اب یہ توہین رسول نہیں ہے، یہ تو بہت گالی ہوئی ہمارے رسول پر۔ تمہارے بخاری نے گویا کہ ایک فرضی عورت سے تبرہ کرائی ہے، اور تم ہو کہ بخاری کے لیے جشن مناتے ہو، دستار بندی کرتے ہو کہ میں نے بخاری پڑھ لی، اب دستار بندی کر رہا ہوں۔ تو بتاؤ کہ یہ تمہاری والی حدیثیں دشمن تو تمہیں بتائے گا، منہ پر مارے گا، پیش کرے گا، اس کے خاکے بنائے گا۔ دشمن سے تم نیکی کی امید کیوں کرتے ہو؟ لیکن دشمن کا تعین تو کرو کہ دشمن ہے کون؟ دشمن تو تمہارا بخاری ہے، جس کے روایات سے انہوں نے یہ خاکے بنائے ہیں۔ اب فیصلہ کرو کہ تم لوگ، میں تمہارے دل کے ایمان پر یقین رکھتا ہوں کہ تم عاشق رسول ہو، اچھی بات ہے، لیکن عقل سے بھی پیدل ہو، کیونکہ ان خاکوں پر تم نے، مجھے ڈاک میں لوگوں نے وہ خاکے بھیجے ہیں کہ نبی علیہ السلام سویا ہوا ہے اور ایک معصوم سی چھوٹی بچی اس پر چڑھی ہوئی ہے، خاکے ہم نے دیکھے ہیں۔ تو تم نے جو عائشہ کی بخاری کے کہنے پر 6 سال میں منگنی اور 9 سال میں شادی کرائی ہے، تو اس کے خاکے نہیں بنیں گے۔ خود نبی کی توہین کراتے ہو اپنے جھوٹے علم سے، خلاف قرآن علم سے، پھر ماتم کرتے ہو کہ فرانس سے سفارتی تعلقات توڑے جائیں۔ کرو، سب سے توڑو، لیکن پہلے اپنا گھر صاف کرو۔